موجود ہے امیر جماعت اسلامی کراچی مونم ظفر خان صاحب. تھینک یو سو مچ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. یہ بتائیے گا کہ آپ کی اسیسمنٹ کیا ہے؟ یہ شہر تیار ہے اگر بارشیں ہوتی ہیں؟ ایک تو پہلے تو یہ کہ ہم دعا گو ہیں کہ بارش ہو اس شہر میں، لیکن اگر بارش زیادہ ہو جاتی ہے تو پھر کراچی کے لیے ایک بڑا مسئلہ بن جاتا ہے. شہر تیار ہے؟ انتظامیہ کی تیاریوں سے آپ سیٹسفائی ہیں؟ دیکھیے، انتظامیہ کی جو تیاریاں ہیں اس سے ہم سیٹسفائی نہیں ہیں. خاص طور پہ آپ دیکھیں اس وقت جو شہر کی صورتحال ہے، انفراسٹرکچر تباہ ہے. ابھی جو رپورٹر تھے وہ یہ بات کہہ رہے تھے کہ 31 بڑی سڑکیں ہیں اور ان میں پانی کا نظام کر دیا گیا ہے. اب آپ دیکھیے کہ ملیر سے لے کر ایئرپورٹ سے لے کر جو ریڈ لائن بن رہی ہے، اس ریڈ لائن کے راستے میں تو پوری یونیورسٹی روڈ ہے، اور جو تباہ حالی کا منظر پیش کر رہی ہے. بارشوں سے پہلے یہاں جو صورتحال ہے آپ اس کا اندازہ لگا سکتی ہیں کہ جب بارشیں ہوں گی تو کیا صورتحال پیدا ہوگی. اسی طرح کریم آباد انڈر پاس 2 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا ہے، مکمل ہونے کا نام نہیں لے رہا. اب جب یہ مکمل نہیں ہوگا اور جب بارشیں ہوں گی تو اللہ تعالیٰ محفوظ کرے کہ کوئی ایسی حادثہ پیش نہ آئے. اسی طرح شہر کی تھوڑی دیر پہلے ہمارے ساتھ سعدیہ صاحبہ موجود تھی، ترجمان سندھ حکومت. وہ یہ بتا رہی تھی کہ میئر کراچی کے انڈر 22% جو ہے وہ کراچی کا حصہ ہے جسے وہ کنٹرول کرتے ہیں. باقی دوسرے انہوں نے ہمیں ڈپارٹمنٹ بتا دی، انتظامیہ بتا دی. تو یہ کریم آباد والا یونیورسٹی روڈ تو کریم آباد جو ہے وہ سندھ اور KDA کا پروجیکٹ ہے اور یہ وزیر بلدیات کے انڈر میں آتا ہے. اسی طرح پوری یونیورسٹی روڈ اس پر جو ریڈ لائن بن رہی ہے، سوائے تھوڑا سا حصہ چھوڑ کر ملیر کینٹ کے، بقیہ تو پورا سندھ گورنمنٹ کے انڈر میں آتا ہے. اور یہ تو شکر کریں 22% ان کے انڈر میں آتا ہے. اگر ان کے ماتحت مزید علاقہ آ رہا ہوتا تو کیا حال کرتے یہ. اور یہ تو اپنی کمزوری کو ثابت نہ کریں. پیپلز پارٹی وفاقی حکومت کا حصہ ہے. پیپلز پارٹی سندھ میں 17 سال سے براجمان ہے. اگر 22% آتا ہے، بقیہ 6 کنٹونمنٹ ہیں، اس کے علاوہ کنٹونمنٹ کے علاوہ سول ایویشن ہے، KPT ہے، ریلوے ہے، تو بھائی کون آپ کو روکتا ہے؟ 2008 سے لے کے 2013 تک جو ہے صدر زرداری صاحب رہے ہیں، آج بھی صدر زرداری صاحب ہیں. آپ PDM 1 کا حصہ تھے، PDM 2 کا حصہ تھے. آپ بات کریں نا اداروں سے. میں اسی طرف آ رہا ہوں مونم صاحب. محکمہ موسمیات کی پیش گوئی کے باوجود اب بر وقت اقدامات نہ ہونا، بر وقت اس کے پریکاشنز نہ لینا مونسون سے پہلے، کیا وجوہات لگتی ہیں آپ کو؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ ہر سال یہ بات آتی ہے کہ بارش و مانسون سے پہلے نالوں کی صفائی کی جائے. نالوں کے لیے فنڈ مختص کیا جاتا ہے. وہ نالوں کے لیے فنڈ جو مختص کیا جاتا ہے وہ فنڈ کھا لیا جاتا ہے، جس کے نتیجے کے اندر پراپر کام نہیں ہو پاتا، یا جتنا فنڈ لگنا چاہیے وہ فنڈ لگتا نہیں ہے. مشینری اویلیبل نہیں ہوتی. آپ ٹاؤن کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن بھی تو کوئی ادارہ ہے نا کہ جس کے ذمے کچھ کام کرنا ہے. اس کے چیئرمین ہیں مرتضیٰ وہاب صاحب. اب بتائیے کہ جب آپ مشینری پرووائڈ نہیں کریں گے نالوں کی صفائی کے لیے، یہ نارمل مشینری کام نہیں کرتی. ہمارے پاس 9 ٹاؤن ہیں. ہمارے ٹاؤن چیئرمین نے صفائی کا سلسلہ شروع کیا ہے، نالوں کی صفائی کا. آپ دیکھیں نا کہ نارتھ ناظم آباد میں اتنا بڑا مسئلہ ہوتا تھا پانی کا. KDA سے جو آنورڈز ضیاء الدین جو ہے وہ پانی جب آتا تھا اوپر سے پہاڑ سے آتا تھا، پانی اس جانب بڑھ جاتا تھا. ہمارے ٹاؤن چیئرمین نے ڈائریکٹ گجر نالے سے اس کو ملایا ہے. اسی طرح حیدری مارکیٹ ہے، حیدری مارکیٹ سے باقاعدہ سیوریج کا نظام ڈالا گیا ہے. جو کام کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن کو کرنا تھا وہ ٹاؤن نے انجام دیا ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ اس بات کی کوشش کر رہے ہیں. یعنی کہ آپ کے اندر جو اس علاقے آتے ہیں، پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر صورتحال بہتر رہے گی بارش کی صورت میں، اور وہاں صفائی کا بھی جو ہے خاص خیال رکھا گیا ہے. جی انشاءاللہ تعالیٰ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں جو نالوں کی صفائی جو ٹاؤن کے انڈر میں آتے ہیں، جو ہمارے ٹاؤن میں آتے ہیں، کم از کم ہم اس کی صفائی کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ صاف ہو جائیں. اور اسی طرح ڈرینیج کو بہتر بنانے کے لیے الحمدللہ پچھلے پورے سال ہماری ایفرٹس جاری رہی ہیں. بات یہ ہے کہ اس وقت شہر میں 43 بڑے نالے ہیں. مسئلہ صرف گجر نالے کا نہیں ہے، مسئلہ صرف محمود آباد نالے کا بھی نہیں ہے کہ آپ 3-4 نالوں کے نام لے لیں. اورنگی ٹاؤن نالا، گجر نالا، محمود آباد نالا، یہ سارے نالے ان کی صفائی کرنا تو ان کا کانٹریکٹ تو FWO کو دیا گیا تھا. انہوں نے کسی نہ کسی حد تک دیواریں وغیرہ پیرافٹ وال جو ہے وہ بنائی ہیں، ان کی نالوں کی دیواریں بنائی ہیں. لیکن سب کے باوجود صفائی کرنا بھی تو کام ہے نا. کہ آپ بر وقت صفائی نہیں کریں گے تو یہ نالے چوک ہوتے ہیں، اور نالے چوک ہونے کے نتیجے میں ان سے جو کنیکٹنگ نالے ہیں وہ بھی
پورے شہر کو متاثر کرتے ہیں اور اربن فلڈنگ کا خطرہ پیدا ہوتا ہے. فلڈنگ کا خطرہ پیدا ہوگا اگر ہم نالوں کی بر وقت صفائی نہیں کریں گے. بہت شکریہ مظفر خان صاحب, آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. کہ جماعت اسلامی کے انڈر جو ایریا آتے ہیں وہاں پر کیا سچویشن ہوتی ہے بارش کے بعد؟ I live in North Nazabad. I'll keep a check on it. بالکل.